وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آخری اور 30ویں پارے کی پہلی سورۃ النبا شروع کریں گے۔ سورۃ النبا مکی سورت ہے اور اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ النبا اہم اور عظیم خبر کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں قیامت، حیات، بعد الممات کا ذکر ہے، اس لیے اسے النبا ہی کا نام دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا۔ عم کس چیز کے بارے میں؟ عم کس چیز کے بارے میں؟ عم دراصل ان ما تھا، نون حذف ہونے کی وجہ سے عم رہ گیا۔ ان کا معنی سے اور ما کا معنی کس چیز کے بارے میں کریں گے۔ یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ تسلون کے معنی آپس میں کسی چیز سے متعلق پوچھ گچھ کرنے کے ہیں۔ پوچھ گچھ دریافت حال اور تحقیق کے لیے بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات استہزاء کے لیے بھی۔ یہاں یہ استہزاء کے مفہوم ہے۔ قریش مکہ نے اپنے عوام کو اس کے اثر سے بچانے کے لیے جہاں بہت سی احمقانہ تدبیریں اختیار کیں، وہاں یہ اوچھی تدبیر بھی اختیار کی کہ اپنی مجالس میں اس کو اپنے مذاق اور طب آزمائی کا موضوع بنا لیا تاکہ لوگوں پر یہ اثر ڈالیں کہ یہ چیز کسی سنجیدہ غور و فکر کے لائق نہیں بلکہ محض خیالی ہوا ہے جسے متاثر ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ بھلا کس طرح ممکن ہے جب لوگ مر کر سڑ جائیں گے تو وہ اثر نو زندہ کیے جائیں گے۔ بعض نے اس پر گرہ لگائی کہ کیا بھلا ہمارے اگلے بھی اٹھائے جائیں گے جو نہیں معلوم کب کے پیوند زمین ہوئے ہیں اور ان کی قبروں کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ الغرض قیامت اور اس کے احوال سے متعلق جو باتیں ان کو سنائی گئیں ان سے سبق لینے کی بجائے انہوں نے ان کو مذاق اڑانے کی کوشش کی تاکہ ان کے عوام ان سے متاثر نہ ہونے پائیں۔ ان کی اسی طرح کی باتوں کو یہاں تسألون سے تعبیر کیا گیا ہے اور نہایت تیز و تند انداز میں پوچھا گیا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے ہیں۔ اس سوال سے اس سورہ کا آغاز اس کے مزاج کا پتہ دے رہا ہے کہ اس میں ان کو بتایا جائے گا کہ کس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی قیامت مذاق اڑانے اور ہنسی اور دل لگی کی چیز نہیں بلکہ اگر وہ سوچیں تو ان کے لیے یہ سر پیٹنے اور خون کے آنسو بہانے کی چیز ہے۔ ان النبأ العظیم، نبا کے معنی خبر کے ہیں، نبا کے معنی خبر کے ہیں، اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بڑی ہے، العظیم جو بڑی ہے۔ نبا کسی بڑے واقعہ یا اہم خبر کو کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس بے دردی اور جسارت سے اس عظیم خبر کا مذاق اڑا رہے ہیں جو قیامت اور روز جزا و سزا سے متعلق ان کو سنائی جا رہی ہے۔ یہ خبر تو ایسی ہے کہ حق تھا کہ اس کی فکر خواب خرگوش کی لذت سے ان کو معروم کر دیتی، لیکن یہ ایسے شامت زدہ ہے کہ اس سے ڈرنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی بجائے اس کو اپنے طنز و مذاق کا موضوع بنائے ہوئے ہیں۔ الذی هم فیہ مختلفون، الذی ویسے تو دو لفظوں کو ملانے کے لیے ہوتا ہے، یہاں اس کا معنی ہوگا وہ خبر جو ہم وہ فیہ اس میں مختلفون اختلاف کرتے ہیں، مختلفون اختلاف کرتے ہیں۔ اس سے قیامت اور آخرت مراد ہے۔ کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے۔ ایک گروہ ان کے اندر اس کا کھلم کھلا انکار کرتا تھا اور دوسرا جس کی تعداد زیادہ تھی صریح انکار کی بجائے اس پر مختلف قسم کے شبہات وارد کرتا تھا۔ کوئی اس کا مذاق اڑاتا، کوئی اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا، کوئی مسلمانوں سے
اس کی تفصیلات کے بارے میں سوال کرتا، اور سوال کرنے کا مقصد حق کی تلاش نہیں بلکہ استہزاء اور مذاق ہوتا تھا۔ ان آیتوں میں ان کے اسی طرز عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی نشانی کا ذکر فرمایا ہے۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اس کی یہ قدرت تسلیم کرنے میں تمہیں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ اس عالم کو ایک مرتبہ ختم کر کے دوبارہ پیدا فرما دے گا؟ کلا سیعلمون، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ یہ حرف ہے ڈانٹنے اور تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اس کا استعمال کسی چیز کا سختی سے انکار کے معنی میں آتا ہے۔ سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم، پھر کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ سین کا معنی ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے۔ یہ نہایت زوردار الفاظ میں ان کو تنبیہ ہے کہ جو لذیذ خواب وہ دیکھ رہے ہیں یہ ہرگز پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن جس کا انجام سے ان کو آگاہ کر رہا ہے وہ عنقریب ان کے سامنے آ کے رہے گا۔ یہاں جملہ کی تکرار میں دعوے کو موقت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت کے لیے ہے۔ اللہ کے رسولوں نے جیسا کہ اپنی قوموں کو بیک وقت دو عذابوں سے ڈرایا ہے، اول اس عذاب سے جو سنت الہی کے مطابق ہر اس قوم پر لازماً آتا ہے جس نے رسول کی تکذیب کر دی، دوسرے اس عذاب سے جس میں وہ قیامت کے دن مبتلا ہوگی۔ ان دونوں عذابوں کو سامنے رکھ کر اس تنبیہ کلمہ کو دو بار دہرایا گیا ہے۔ علم نجعل الارض مہادا، علم کیا نہیں، علم کیا نہیں۔ شروع میں حمزہ حرف سوال ہے، یہاں اس کے معنی ہوگا کیا، اور لم انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہے نہیں۔ علم کیا نہیں، نجعل بنایا ہم نے، نجعل بنایا ہم نے۔ نجعل تو یہ مضارع ہے، نجعل یہ مضارع ہے لیکن علم کی وجہ سے اس کا معنی ماضی کا کریں گے، ہم نے بنایا۔ ارضا زمین کو بچھونا، الارض زمین کو بچھونا، الارض زمین کو بچھونا۔ فروش بستر۔ ارض اسم ہے، ارض اسم ہے اور یہ واحد ہے، اس کی جمع اراضی ہے۔ مہادا بچھونا، مہادا بچھونا۔ والجبال اوتادا، والجبال اور پہاڑوں کو، والجبال اور پہاڑوں کو۔ الجبال جمع ہے جبل کی، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اوتادا میخیں، اوتادا میخیں۔ اوتادا یہ بھی وتد کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں میخ کو، کیل کو۔ سب سے پہلے زمین اور اس کے پہاڑوں کی طرف توجہ دلائی کہ انسان اگر روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے تو کیا وہ ربوبیت کی اس اہتمام پر غور نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے لیے بغیر کسی استحقاق کے کر رکھا ہے، کہ زمین کو اس کے لیے گہوارے کی طرح قرار و سکون کی جگہ بنایا ہے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ پر برقرار رہے، کوئی تزلزل اس میں نہ پیدا ہونے پائے۔ زمین کے اندر پہاڑوں کے لنگر انداز کرنے کی مختلف حکمتوں کی طرف قرآن کریم نے جگہ جگہ اشارے کیے ہیں۔ بعض مقامات میں اس کی یہ حکمت بھی بتائی ہے کہ زمین میں پہاڑ اس لیے گاڑے گئے ہیں کہ وہ تمہارے سمیت کسی طرح لڑ کر نہ جائیں۔ یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کہ انسان اگر غور کرے تو یہ سمجھنے سے وہ قاصر نہیں رہے گا جو رب اس زمین کے گوارے میں اس اہتمام سے اس کی پرورش کر رہا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ ایک دن ایسا نہ لائے جس میں ان لوگوں کے انعام دے جنہوں نے اس کی ربوبیت کا حق پہچانا اور اس کو ادا کیا ہو، اور ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے ان کی ناشکری اور نافرمانی کی ہو۔ ربوبیت کے ساتھ مسئولیت لازمی ہے، ایسا نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کائنات کے خالق نزدیک شکر گزار اور ناپکار دونوں برابر ہیں۔ یہ ایسی بھونڈی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے متعلق اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے پیدا کیا تمہیں، وَخَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے پیدا کیا تمہیں۔ یہاں تین لفظ ہیں، وہ کا معنی اور خلقنا ہم نے پیدا کیا، یہ فعل ماضی ہے۔ تیسرا لفظ کم ہے، اس کا معنی ہے تمہیں۔ ازواجا جوڑا جوڑا، ازواجا جوڑا جوڑا، ازواجا جمع ہے زوج کی، اس کے معنی جوڑے جوڑے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں تنہا نہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے ساتھ تمہاری ہی جنس سے تمہارا جوڑا بھی بنایا ہے۔
تاکہ وہ تمہارے لیے طمانینت اور سکینت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ جل شان نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے، اور یہ جوڑے آپس میں ایسی گہری وابستگی رکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی تنہا اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کر سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔